اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کرنے میں گزری، اپنے عمل سے بھی صبر کا درس دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تنگ کرتے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آج میں آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر ہی کے حوالے سے ایک صحیح حدیث بتاتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کوثر پروین اور میں ہوں کوثر۔ صحیح حدیث میں حوالہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا جب کوئی مہمان آ جاتا کچھ لینے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتا، اگر ظاہراً گھر میں موجود نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بلال قرضہ اٹھا اور قرضہ لے کر اس بندے کی مدد کر۔ اکثر مدینے کے لوگوں سے قرضے لیتے، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہود کا ایک عالم تھا زید بن دسنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے بلا کر کہتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں سے قرضے لیتے ہیں تو یار میرے پاس بھی بڑے پیسے ہیں تو میرے سے تھوڑے سے لے جایا کرو، اس طرح وہ محفوظ رہیں گے، اپنے وقت پر واپس کر دینا۔ یعنی کہ آواز دے کر اس نے دعوت دی خود سے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قرضہ لے لیا۔ 1 مہینے کا وعدہ ہو گیا، مہینہ گزرنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، چوک لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس نے بھرے بازار میں کھڑا کر لیا اور کہنے لگا، میرے پیسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا معاہدہ ہوا تھا ہمارا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو 3 دن رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو 3 دن رہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے بڑی سخت بات کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور دادا جان کا نام لے کر غلط بات کی کہ معاذ اللہ آپ لوگ تو ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا، تیری گردن اڑاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے پیسے لینے ہیں، وہ بات کر سکتا ہے، تم اسے بولو ذرا نرم بول اور مجھے کہو ذرا جلدی دے دے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ۔ وہ شخص کہتا ہے، جتنی سخت بات میں کر سکتا تھا میں نے کی، اس سے زیادہ سخت بات میں نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب تو نے اس سے ڈانٹا ہے، اسے ساتھ لے جا، جتنے اس کے پیسے دینے ہیں اتنی کھجوریں دے اور تھوڑی زیادہ بھی دے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تھا نا، زیادہ کیوں؟ فرمایا، زیادہ اس لیے کہ تم نے ڈانٹا جو ہے، تھوڑی زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دی لیکن میرا رویہ بڑا سخت تھا، پابند تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تھا، دے میں رہا تھا لیکن دے غصے سے رہا تھا، اٹھا اور چل۔ پھر میں نے زیادہ بھی دی اور کہا، اٹھا اور نکل جا میری آنکھوں سے، دور ہو جا۔ تو کہتے ہیں وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا، تو کون ہے؟ کہنے لگا، میں زید ہوں، مجھ سے زیادہ تو رات شاید یہود میں کسی کو نہ آتی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے کیا لینا دینا اس بات سے، تو جا۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا، میں بڑی دیر سے متلاشی ہوں، کہنے لگا میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری تڑپ دیکھ، میں نے تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی۔ ایک علامت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنی کوئی جہالت کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے پرکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو میرے درد کو سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر؟ کہنے لگا، جتنی جہالت میں کر سکتا تھا نا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی تھی، جتنی میں کر سکتا تھا میں نے کر دی۔ کہنے لگا، اب میں بڑا راضی ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے، کس بات پہ؟ وہ یہود کہنے لگا، اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان گیا ہوں، اب میں راضی ہوں عمر، میں بڑا راضی ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا بڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ کمال اگر زندگی میں ہے نا، یہ حوصلہ ہے نا اگر، تو آگے کا سفر بہت آسان ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔